ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر توکل رکھتے ہیں اور ہمیں رب پر یقین اور بھروسہ ہے، اس کی عملی صورت کیا ہونی چاہیے؟ یہ پھر زبان سے کہہ دینا ہی کافی ہے؟ عملی صورت اللہ نے بڑی واضح کر دی قرآن میں۔ ابراہیم خلیل اللہ کو کہا کہ اپنی بیوی اور بیٹے کو لکودک صحرا میں چھوڑا، نہ جہاں سایہ، نہ درخت، نہ پھول، نہ پتے، نہ پانی، نہ خوراک، نہ تتلی، نہ جانور، نہ انسان۔ ابراہیم خلیل اللہ نے ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو ایک لکودک صحرا میں چھوڑ دیا۔ یہ بھروسہ، اس پانی نہیں ہے، اس ماں کا بھروسہ کہ وہ کوشش کر رہی ہے کہ پانی مل جائے۔ بھروسہ آپ کا یہ ہے کہ آپ کا توکل اللہ پہ عملاً ہو، زبانی نہیں ہے۔ زبانی تو سب بات کرتے ہیں اور ایسے بھاگ رہے ہوتے ہیں مخلوق کے پیچھے جیسے کہ مخلوق ہی ان کے مسئلے حل کرے گی، اور اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر بھروسہ رکھو، جس کو موت ہے اس پہ بھروسہ مت کرو۔ جس کو موت ہے، جس نے فنا ہو جانا ہے، جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ اس پہ بھروسہ کر رہے ہیں اگلے لمحے یہ زندہ ہوگا یا مر جائے گا۔ بھروسہ صرف خالق پہ رکھو، مخلوق سے امیدیں وابستہ کرنی چھوڑ دو۔ مالک یہ چاہتا ہے، جو بنیاد ہے شرک کی وہ یہی ہے کہ ہم خالق کو چھوڑ کے مخلوق پہ بھروسہ شروع کر دیتے ہیں۔ عملی طور پہ ہم کھانے میں، پینے میں، روزگار میں، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کسی نے رزق باندھ چھوڑا ہے، ہیں مسلمان اور یہ کہہ رہے ہیں کہ رزق باندھ دیا۔ ان کی اتنی عقل کام نہیں کرتی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ کیا آپ صاحب ایمان رہ گئے ہیں یہ بات کہنے کے بعد؟ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہے جو رزق باندھ سکتا ہے؟ کسی کی طاقت ہے؟ جتنے جادوگر تھے، جتنے ہیں اور جتنے پیدا ہوں گے، ان کا باپ بھی نہیں کسی کا رزق روک سکتا۔ اس پہ ایمان قائم کرنا ہے۔ یہ جب ایمان ہو جائے گا تو پھر توکل اللہ پہ ہو جائے گا، بھروسہ اللہ پہ ہو جائے گا۔ جنید بغداد عظیم انسان تھے، عظیم ولی تھے۔ انہوں نے اس بات کو، توکل کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے سمجھایا۔ ان کے زمانے میں ایک متوکل صاحب تھے، وہ جوتے بھی نہیں رکھتے تھے، ایک جوڑا کپڑے ہوتے تھے ان کے پاس، ننگے پاؤں ہوتے تھے۔ کہتے ہیں میں صرف اللہ پہ توکل کرتا ہوں، مطلب سامان ضرورت بھی نہیں رکھا۔ تو جنید بغداد نے سمجھایا سامان پورا ہو، بھروسہ سامان پہ نہ ہو، بھروسہ اللہ پہ ہو۔ سامان نہ ہونا کوئی توکل نہیں ہے، سامان بے شک ہو، بھروسہ اللہ پہ ہو، اس سامان پہ نہ ہو۔ آپ کے بازو ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، ہمدرد ہوں، آپ کی تعاون کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، اگر آپ ان پہ بھروسہ کریں گے تو مشرکوں میں ہو جائیں گے۔ بھروسہ اللہ پہ ہو، اللہ ان کے ذریعے آپ کی مدد کر دے، تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے اپنے کام ہے، جو چاہے کر دے، جس طرح چاہے کر دے۔ بھروسہ صرف اللہ پر۔ صحت میں علاج کرتے ہیں، یہ حجت ہے، طریقہ ہے، سسٹم ہے، اللہ ہی نے ڈیزائن کیا، اللہ نے جڑی بوٹیاں پیدا کی، اللہ نے طب کا اور حکمت کا علاج عطا فرمایا، اپنے پیغمبروں کو دیا۔ علاج پہ اگر دوائی آپ کو شفا دے رہی ہے اور یہ آپ نے محسوس کر لیا ہے تو آپ سمجھ لیں غیر محسوس طریقے سے مشرکانہ بات آپ نے کر دی۔ شفا اللہ دینے والا ہے، دوائی نہیں۔ دوائی حجت ہے، حجت کو حجت سمجھیں، اس کو خالق کے ساتھ مت جوڑ دیں۔ تو توکل اسباب پہ نہیں بھروسہ کرنا، مسبب الاسباب پہ کرنا۔